مسیح میں اتحاد۔ مقامی گرجا گھر کے فرد کے طور پر ہمیں روح القدس کے پھل کو ظاہر کرنے اور مسیح میں متحد ہونے کا عہد کرنا چاہیے۔ میں راشد یونس ہوں۔ کرنتھیوں باب نمبر 12 سے اس اصول کو سمجھنے کے لیے ہمیں واقعی اس خط کے آغاز میں واپس جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ پولس باب نمبر 12 میں روحانی نعمتوں کے بارے میں بات کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خط کے بالکل شروع میں پولس نے روح کی نعمتوں کے موضوع پر بات کی۔ تو آئیں پہلے کرنتھیوں کے پہلے باب میں واپس چلتے ہیں۔ میں اسے فضل کی نعمتیں کہتا ہوں۔ میں تمہارے بارے میں خدا کے، کرنتھیوں کو لکھتے ہوئے وہ یہاں اس میں جمع استعمال کرتا ہے، میں تمہارے بارے میں خدا کے اس فضل کے باعث جو مسیح یسوع میں تم پر ہوا، ہمیشہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم اس میں ہو کر سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو گئے ہو۔ اب بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں لفظ فضل سے مراد فضل سے نجات ہے، لیکن یہاں وہ فضل اور نجات کے بارے میں بات نہیں کر رہا، وہ فضل کی نعمتوں کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اور جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ سچ ہے، اور اسی طرح ہم جاری رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، چنانچہ مسیح کی گواہی تم میں قائم ہوئی، یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے منتظر ہو۔ اب جو لفظ وہ یہاں استعمال کرتا ہے وہ قائم ہے، جو کہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ ہمیں اس کی یاد دلاتا ہے جو عبرانیوں کے مصنف نے دوسرے باب میں لکھا، جب وہ یہ کہتا ہے، تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں، جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلے سے ہوا، جو کہ یہ ہے کہ یسوع آیا اور اس نے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور سننے والوں سے ہمیں پایا ثبوت کو پہنچا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے رسول، اور ساتھ ہی خدا اپنی مرضی کے موافق نشانوں، عجیب کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کی گواہی دیتا رہا۔ اور جیسا کہ آپ اس مخصوص حوالے کو دیکھتے ہیں، یہ پولس کے کرنتھیوں کو لکھے گئے الفاظ سے مطابقت رکھتا ہے۔ جب انہوں نے خوشخبری سنی تو خدا نے ان کو خاص روحانی تحفے عطا کیے، اور یہ روحانی نعمتیں اتنی واضح تھیں کہ اس نے انجیل کے پیغام اور ان کی زندگیوں میں خدا کے فضل کے کام کی تصدیق کی۔ وہ فضل جو نجات لے کر آیا، لیکن فضل کے تحفے جنہوں نے ان کی نجات کی تصدیق کی۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ان کے ساتھ اس وقت ہوا جب وہ مسیح میں بہت نادان تھے۔ در حقیقت جب پولس نے اس کلیسیا کو چھوڑا، وہ ابھی تک بہت نادان تھے۔ وہ 1.5 سال وہاں تھا، اور جب اس نے انہیں لکھا، اس نے کہا، تم ابھی بھی نادان ہو، بہت نادان۔ اور وہ پہلے کرنتھیوں باب نمبر 3 میں اس کا حوالہ دیتا ہے، اور دیکھیں کہ اس نے کیا کہا، اور اے بھائیوں، میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے۔ اب یہ ایک اہم لفظ ہے۔ یاد رکھیں کہ ان کے پاس روح کے بہت سے تحفے تھے، لیکن وہ روحانی لوگ نہیں تھے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے۔ اس کا سادہ الفاظ میں یہی مطلب ہے کہ وہ اس طرح زندگی گزار رہے تھے جیسا کہ انہیں نجات حاصل نہیں ہوئی۔ وہ ابھی بھی پرانے طور طریقے سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ اور جب وہ کہتا ہے، اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں، میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا، کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں۔ وہ مسیحیوں کو لکھ رہا ہے جو کہ کچھ سالوں سے مسیحی تھے، شاید 3 سالوں سے، اور وہ ابھی بھی دنیاوی طور طریقے سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ اور وہ انہیں کہتا ہے، کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو، اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے؟ اور جب وہ کہتا ہے کہ صرف انسانی طریقے سے، تو یہ اس سچائی کے متعلق کہہ رہا ہے کہ وہ غیر ایماندار کی طرح کام کر رہا ہے۔ اب یہاں سے آگے باب نمبر 4 اور باب نمبر 5، 6، 7، 8، 9 اور 10، 11 میں وہ تمام پہلوؤں سے نمٹتا ہے، ان کی نادانی کے بہت سے پہلوؤں سے۔
یہ واقعی پولوس کا کرنتھیوں کے لیے پیغام ہے۔ اس نے بعض اوقات اعتراف کیا اور ان کی تعریف کی، لیکن بہت کم وہ ان کی زندگیوں میں اصلاح کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اور یہاں باب نمبر 12 میں وہ اب ایک بار پھر روحانی نعمتوں کے موضوع پر آتا ہے۔ پہلے 3 ابواب میں اس تصور سے ہمیں متعارف کرانے کے بعد اس نے واقعی ان کا ذکر نہیں کیا۔ اب 12ویں باب میں وہ اس پر واپس آتا ہے اور یہ کہتا ہے، اے بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو۔ ظاہر ہے کہ اس خط میں انہوں نے اسے لکھا کہ ہم نے سب کا حوالہ دیا ہے، اب وجود میں نہیں ہے۔ ان کے پاس روحانی نعمتوں کے بارے میں سوالات تھے اور وہ ان سوالات کا جواب دے رہا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ سوالات کیا تھے، لیکن یہاں ہم یہ تصور کر سکتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں، اے بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو۔ تم جانتے ہو کہ جب تم غیر قوم تھے تو گونگے بتوں کے پیچھے جس طرح کوئی تم کو لے جاتا تھا اسی طرح جاتے تھے، اور وہاں وہ بنیادی طور پر غیر قوموں سے بات کر رہا ہے۔ ایسے یہودی تھے جو مسیح کے پاس آئے تھے اور وہ بتوں کی پوجا کرنے کے معنی میں کافر نہیں تھے، لیکن کرنتھس میں بہت سی غیر قومیں تھیں جو مسیح کے پاس آئیں۔ پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ اب یہاں ایک تصور ہے، وہ جسم کے لوگوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، وہ پرستش کر رہے تھے اور وہ گوشت کھاتے تھے جو بتوں کو چڑھایا جاتا تھا۔ کلیسیا میں انہیں ہر طرح کے مسائل درپیش تھے، اور ظاہر ہے کہ ان میں سے کچھ ایماندار یا صرف نام کے ایماندار در حقیقت اس کے ساتھ اٹھ رہے تھے، جیسے وہ مانتے تھے کہ وہ روحانی تحفے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یسوع ملعون ہے، یسوع مسیح کو رد کر رہے تھے۔ اب یہ ہمیں کچھ دوسری چیزوں کے پیش نظر حیران نہیں کرتا جو وہ کر رہے تھے۔ پولوس چاہتا ہے کہ وہ جانے اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ تو وہ بہت زیادہ پریشان تھے اور ان کے نام کے روحانی نعمتوں کے تعلق سے بہت سی عجیب چیزیں ہو رہی تھیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی افراتفری اور بہت مشکل منظر تھا۔ اب کیا ہوتا ہے، اس مقام پر پولوس ان تحائف کو بہت تیزی سے شمار کرتا ہے، بس اس لیے وہ یقینی بناتے ہیں۔ وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ چنانچہ اس نے حکمت، علم، ایمان، شفا، معجزات اور پیشین گوئی اور روحوں کے امتیاز اور زبانوں کی ترجمانی کا ذکر کیا۔ لیکن وہ کہتا ہے، اور یہاں اہم مسئلہ بھی یہی ہے، وہ ایک بہت ہی نادان، جسمانی، خود غرضانہ طریقے سے اپنے تحفوں کا استعمال کر رہے تھے، اور وہ پہلے کرنتھیوں کے باب نمبر 12 میں 12ویں آیت کے آغاز میں اس کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے، اور بدن کے سب اعضاء گو بہت سے ہیں مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہیں، اسی طرح مسیح بھی ہے۔ وہ اب ایک بدن کے طور پر کام کر رہے تھے، کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں، خواہ یونانی، خواہ غلام، خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلے سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ اور اس مقام پر وہ ایک انسانی نمونہ استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے اس بدن میں، اور وہ یہ استعارہ استعمال کرتا ہے۔ اور ویسے پولوس وہ واحد شخص ہے جس نے کلیسیا کی مثال دینے کے لیے بدن کا استعارہ استعمال کیا۔ نئے عہد نامے کا واحد مصنف، در حقیقت جتنا میں گن سکتا تھا، اس نے 15 بار بدن کا استعارہ استعمال کیا، اور اس نے اسے 15 بار کلیسیا میں لاگو کیا۔ یہ ایک بہت ہی منفرد توازن ہے، لیکن بنیادی طور پر یہاں وہ کہتا ہے، دیکھو، پاؤں ہاتھ سے نہیں کہہ سکتا مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ اب وہ بولتا ہے، وہ یہاں کچھ مثال دے رہا ہے، وہ کہتا ہے کان آنکھ سے نہیں کہہ سکتا مجھے تمہاری ضرورت نہیں، اور پھر وہ اس پیراگراف میں جاتا ہے جو ہمیں
زبردست بصیرت فراہم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے حالانکہ ہمارے زیبا اعضاء محتاج نہیں، مگر خدا نے بدن کو اس طرح مرکب کیا ہے کہ جو عضو محتاج ہے اس کو زیادہ عزت دی جائے، تاکہ بدن میں تفرقہ نہ پڑے بلکہ اعضاء ایک دوسرے کے برابر فکر رکھیں۔ آغاز ہی سے کلیسیا میں بڑا مسئلہ کیا تھا؟ پالوس نے کس چیز کو مخاطب کیا؟ جھگڑے، اختلاف، اور اس مقام پر وہ ان کے روحانی نعمتوں کے غلط اور نازیبا استعمال پر توجہ دے رہا ہے۔ حقیقت میں وہ اپنی نعمتوں کے ساتھ کہہ رہے تھے میں تم سے زیادہ اہم ہوں، میری نعمت تم سے زیادہ اہم ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہاتھ بازو سے کہہ رہا ہے میں تم سے زیادہ اہم ہوں۔ یہ اس طرح ہے جیسے پاؤں ٹانگ سے کہتا ہے میں تم سے زیادہ اہم ہوں۔ دوسرے لفظوں میں وہ اپنی نعمتوں کے بارے میں شیخی مار رہے تھے، وہ اپنے تحائف کا غلط استعمال کر رہے تھے، اور پولوس نے اسے بہت واضح کیا۔ پس اگر ایک عضو دکھ پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ دکھ پاتے ہیں، اور اگر ایک عضو عزت پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ پولوس انہیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اور کہہ رہا ہے تم نئے عہد نامے کی سب سے بابرکت کلیسیا ہو، لیکن تم سب سے زیادہ نادان ہو، تم سب سے زیادہ جسمانی ہو، اور تم ایک عرصے سے مسیح میں اپنی حیثیت کا غلط استعمال کرتے رہے ہو۔ دیکھو یہ پہلا کرنتھیوں باب نمبر 1 میں پیغام ہے، 12ویں باب تک، اور اب وہ ان کی نادانی کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے ویسے کچھ لوگ ہیں جو کرنتھیوں کی کلیسیا کو بطور نمونہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ ایک اچھا نمونہ نہیں ہے، وہ نادانی کا ایک نمونہ ہے، وہ جسمانی طور طریقوں کا ایک نمونہ ہے، اور اس لیے پولوس اسے ایک بہت خاص انداز میں مخاطب کرتا ہے اور ہمیں ایک عملی سوال کی جانب لے چلتا ہے۔ کرنتھیوں کی کلیسیا میں بنیادی مسئلہ کیا تھا جس نے ایمانداروں کے ایسا غیر فعال بدن کو جنم دیا؟ ٹھیک ہے، میں پہلے ہی اس پر بات کر چکا ہوں، پولوس پہلے ہی اس پر بات کر چکا ہے۔ یہ ان کی نادانی تھی، یہ ان کی جسمانیت تھی، یہ ان کا گنہگار سلوک تھا۔ وہ روح میں نہیں چل رہے تھے، وہ جسم میں چل رہے تھے، اور اس نے انہیں روحانی نعمتوں کو استعمال کرنے کے طریقے کو متاثر کیا۔ اور ویسے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا یہ دلچسپ نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ بائبل کے اساتذہ جو کہتے ہیں کہ اگر آپ روحانی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی نعمتوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ کرنتھیوں کے خط میں ان کی نعمتیں اور ان کی روحانیت کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ سب سے زیادہ جسمانی کلیسیا تھے، اور پھر بھی خدا نے اپنے فضل سے ان کی نعمتوں کو ختم نہیں کیا، وہ انہیں خود غرضی کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ لہٰذا جس طرح وہ اپنی زندگی کے بہت سے دوسرے شعبوں میں خدا کی مرضی کی خلاف ورزی کر رہے تھے، جس کا وہ ان ابتدائی ابواب میں بیان کرتا ہے، وہ ان اپنی نعمتوں کو لے کر بھی خدا کی مرضی کے خلاف ورزی کر رہے تھے۔ تو اس مقام پر اس باب میں سے اصول یہ ہے، مسیح میں اتحاد۔ مقامی کلیسیا کے فرد کے طور پر ہمیں روح القدس کے پھل کو ظاہر کرنے اور مسیح میں متحد ہونے کا عہد کرنا ہے۔ پولس رسول اس باب میں اس بات کو لے کر بہت فکر مند تھا۔ اب ہمارے اگلے اصول میں زندگی گزارنے کے لیے میں حقیقت بتانے جا رہا ہوں کہ پولس نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا۔ ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ وہ اس خط میں اس جسمانیت کو کیسے حل کرتا ہے، ان کی نعمتوں کا یہ غلط استعمال، ان کی نعمتوں کا نازیبا استعمال۔